بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قبشۃ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما نقصت صدقۃ من مال الى آخر الحدیث رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی 2588 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں، اور تینوں باتیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ بالکل اس کے اپوزٹ سمجھتے ہیں، الٹا۔ وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے، خیرات سے، کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کس کی گارنٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دکھتا کیسا؟ دیکھیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بول دیا، عقل اور آنکھ دونوں کے بھی اگر خلاف ہو تو انسان کیا کرے؟ اسے ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہے ایسا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 100 روپیہ کسی کو دیے، 1000 دیے، 5000 دیے، تو 5000 میرے پیسے میں سے کیا ہوا؟ کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ کم ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ما نقصت صدقۃ من مال۔ اور یہ اگلی جو حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ قسم کھاتا ہوں میں کم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ 2 طریقے سے۔ نمبر 1، انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کی برکت سے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ نے 5000 صدقہ کیا، تو محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ 95,000 میں اتنے کام کرائے گا، اتنی برکت ڈالے گا کہ 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ کے کام وہ 95,000 سے ہو جائیں گے، 95,000 سے ہو جائیں گے۔ اور یہ تجربہ ہے انسان کا، آپ دیکھیے گا کبھی کبھی اسی کام کے لیے لاکھوں روپے رکھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی کام کوئی ایسا سورس مل جاتا ہے، کوئی پرسن مل جاتا ہے، کوئی راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز، وہ کام 50,000 میں، 10,000 میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کو جو دل خوش کیا، اس کی جو دعا ملی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کو کوئی گالی دے دے یا مار دے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم جواب نہیں دیے، بدلہ نہیں دیے، تو ہماری عزت کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی۔ تو ہمیں بھی بدلہ دے لینا چاہیے، مارنا چاہیے، نہیں تو گالی دینا چاہیے، نہیں تو برا بھلا کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عزت گھٹ گئی۔ اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ اتنے لوگوں کے بیچ میں کوئی آدمی آیا، الٹا سیدھا بول دیا، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں بھی اسے خوب سنا دوں کیونکہ میری عزت گھٹ گئی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خاموش رہ جاؤں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ اگر تم اسے اگنور کر دو گے، معاف کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ اور بالکل 100% ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ایک مدرسے میں ہم لوگ تھے، ایک آدمی آیا، بہت گالیاں دی، ہمارے جو وہاں کے پرنسپل تھے، بہت نیک آدمی، بہت اچھے انسان، انہوں نے ایک ورڈ بھی نہیں بولا، جواب بھی نہیں دیا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، کوئی جسٹیفائی نہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ آدمی آ کر کے معافی مانگا
اور اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے کہ میں نے واقعی آپ پر زیادتی کی، میرے سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دی۔ اور خود میرا پرسنل ایکسپیرینس کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ اور آخری چیز، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اپنی بڑائی جتائیں گے، اپنے بارے میں ہم بتائیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، میں فلاں خاندان اور فیملی سے میرا تعلق ہے، تب میری عزت بڑھے گی، دوسروں کو چھوٹا کرنے میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم دوسروں کو عزت دو گے اور خود کو چھوٹا رکھو گے، چھوٹا مطلب نارمل، یہ نہیں کہ میں تو بہت خراب ہوں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو گندا ہوں، میں تو حقیر ہوں، یہ سب بھی نہیں بولنا۔ ہاں، کسی سے اوپر بننے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ دوسروں کو بتانا، کہ یہ احساس دلانا کہ آپ میرے سے اچھے ہیں، آپ کی میرے نزدیک بڑی عزت ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم دوسروں کو عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رفعہ اللہ، ہمبلنس اور تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ تو یہ 3 گارنٹیاں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، معاف کرنے سے عزت گھٹتی ہے، بڑھتی ہے۔ اور نمبر 3، تواضع اور ہمبلنس، دوسروں کی عزت کرنے سے انسان کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔